یہ دنیا وہ ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حقیر قیمت پر بیچا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، موسیٰ علیہ السلام کو دربدر کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کو کندھوں پر اٹھائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لہٰذا اس دنیا اور دنیا والوں سے امیدیں مت وابستہ کریں۔ یقین کریں اگر آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے تو آپ کے آدھے سے زیادہ غم ختم ہو جائیں گے۔ جو کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو سنو، قبولیت صرف یہ تو نہیں جو مانگا وہ مل جائے، قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ پر آئی بلائیں ٹال دی جاتی ہیں۔ قبولیت یہ بھی ہے کہ آپ کو بہترین سے نواز دیا جاتا ہے۔ قبولیت یہ بھی ہے کہ آخرت میں اپنی دعا کا اجر دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بچپن سے یہ سنتے آئے تھے کہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرو، کئی دفعہ کیا، لیکن اطمینان، چین اور سکون پھر بھی نہیں ملتا تھا۔ حیرت بھی ہوتی تھی کہ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے پھر پریشانی کیوں؟ ایک دن کسی اللہ والے کے خوبصورت محفوظ نظر سے گزرے کہ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو معاملہ اور اللہ کے درمیان سے خود نکل جایا کرو۔ ایسا لگا کہ گویا آنکھوں اور دل سے پردہ ہٹ گیا ہو۔ میں معاملہ تو سپرد کرتی تھی لیکن خود بیچ میں ہی رہتی تھی۔ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، عمل بھی کرنا ہے اور اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، لیکن معاملے کا نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ یہی سپردگی اور معاملہ فہمی ہے اور پھر اس پر راضی ہو جانا ہے۔ وہ شخص تمہارے لیے کیسے بہتر ہو سکتا ہے جس نے تمہیں تکلیف میں مبتلا کیا ہے؟ اللہ تمہیں وہ چیز کیسے دے سکتا ہے جس کی وجہ سے تم زندگی کا ہر لمحہ تڑپتے ہوئے گزارتے ہو؟ اس چیز کو حاصل کر کے کیا کرو گے جو تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے؟ اور اس چیز میں سکون کیوں تلاش کرتے ہو جو اللہ کو ناراض کرتی ہے؟ تمہیں خود کو یہ سمجھانا ہوگا کہ زندگی ملنے اور بچھڑ جانے کا نام ہے۔ یہاں تمہیں بہت سے نئے لوگ ملیں گے اور بہت سے پرانے لوگ بچھڑ جائیں گے۔ کچھ بہت تکلیف دہ طریقے سے بچھڑیں گے جب تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی سسکتے ہوئے ہاتھ چھڑانا پڑے گا، اور کچھ کو تم خود وقت اور ضروریات کے تحت چھوڑ دو گے۔ زندگی ایسے ہی چلتی ہے، نہ کسی کے جانے سے رکتی ہے اور نہ کسی کے آنے سے۔ تمہیں بس اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہوگا، اس کے فیصلوں کا احترام کرنا ہوگا، حقیقت کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے۔ پتہ ہے شیطان تمہارے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب اسے تمہارا اللہ پاک پہ توکل کرنا پسند نہیں آتا۔ اور پتہ ہے اسے تمہارا توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ توکل اللہ پاک کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ پاک نے تمہارے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے تمہیں اللہ پاک کے قریب تر کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان تمہارا سوچ بھی نہ سکے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے، جس کے لیے تڑپ رہے، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔
وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو۔ شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیر کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اختتام میں تمہاری چاہت کو ہی اپنی رضا اور تمہارا مقدر لکھا ہے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے سورہ العمران میں فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے دعا کے ذریعے تمہیں مقدر لکھنے کا حق دے دیا ہے۔ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا دو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ۔ چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ۔ سب تم پر ہے۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے۔ میں نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ میں تم سے بیزار ہوں۔ جب تم اللہ سے دل کھول کر آنسو بہا کے اپنی پسندیدہ چیز کا اظہار کرو گے تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ تھوڑا وقت لگے گا، کیونکہ کیا پتہ وہ چیز ابھی تمہارے لیے بہتر ہی نہ ہو جو تم مانگ رہے ہو، اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا مانگنا اور تمہاری شدت اتنی پسند آ گئی ہو کہ وہ تمہیں انتظار کروانا چاہ رہا ہو۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ کن ان کی دعاؤں پر فرماتا ہے جو اللہ کو آخر تک مانگتے رہیں، اور تم اللہ سے ہی مانگتے رہنا، بے شک اس کی مدد قریب ہے اور وہ معجزوں کا مالک ہے۔ جب اللہ پاک خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، تو ایسے دوست کے ہوتے ہوئے پریشان کیوں ہیں، تنہا کیوں ہیں، ڈپریشن میں کیوں ہیں؟ آپ مایوس ہونا چھوڑیں، اپنے دوست سے رابطہ کریں، کیونکہ عزتیں، مرتبے، محبتیں عرش سے اترتی ہیں۔ اس لیے عرش والے سے رابطہ مضبوط کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر چیز کو، ہر فیصلے کو اللہ پاک کے سپرد کرنا سیکھیں۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں۔ ہر چیز اللہ پاک کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، جو ہوگا اس کی رضا سے ہوگا۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے۔ میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ مجھے عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑی اسے پکارتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے، اور بے شک اس کی محبت ہر شے پر باری ہے۔